دوست بزرگوں، میرے آج کا موضوع ہے کہ آج آنے والا جو دن ہے وہ نیا سال ہے۔ لوگ نئے سال میں جشن مناتے ہیں، لوگ نئے سال میں خوشیاں مناتے ہیں، لوگ نئے سال میں تیوہار کے طور پر پٹاخے چھوڑتے ہیں، لوگ نئے سال میں اچھا کپڑا پہنتے ہیں، لوگ نئے سال میں اچھا کھانا پکاتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، یہ نیا سال اس وقت نیا ہوگا جب ہماری گزری ہوئی زندگی اللہ کی مرضیات پر گزری ہوگی۔ یہ نیا سال اس وقت ہمارے لیے خوشی کا دن ہوگا جب ہم گزرے ہوئے سال کو گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا۔ یہ سال نیا اس وقت ہمارے لیے خوشی ہوگا جب ہم نے اپنے اوقات کو کار خیر میں لگایا ہوگا، اپنی اوقات کو بھلائی میں لگایا ہوگا، اپنی اوقات کو اللہ کی یاد میں لگایا ہوگا، اپنی اوقات کو مسجد کو آباد کرنے میں لگایا ہوگا، اپنی اوقات کو قرآن کی تلاوت میں لگایا ہوگا، اپنے اوقات کو ذکر و اذکار میں لگایا ہوگا۔ اس وقت ہمارے لیے آنے والا سال یہ خوشی کا سال ہوگا۔ لیکن نہیں، ہم نے اپنی اوقات کو لہو و لعب میں لگا دیا، ہم نے گزرے ہوئے دن کو کھیل تماشے میں لگا دیا، ہم نے گزرے ہوئے سال کو کھیل تماشے میں موبائل میں یوز کر لیا، ہم نے گزرے ہوئے سال میں نمازیں چھوڑی ہیں، ہم نے گزرے ہوئے سال میں قرآن کی تلاوت کو چھوڑا ہے، ہم نے گزرے ہوئے سال میں مسجد کو ویران کیا ہے، ہم نے گزرے ہوئے سال میں قرآن کی تلاوت نہیں کیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے خوشی کی دن نہیں ہے۔ ہم نے گزرے ہوئے سال میں گناہ کے انبار اکٹھا کر لیے ہیں، ہم گزرے ہوئے سال میں گناہ پر گناہ کرتے جا چکے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، گناہ کرتے کرتے ہمارے دل اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ خیر کی بات اس پر اترتی نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے، بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے وہ کالا نقطہ صاف ہو جاتا ہے، وہ کالا نقطہ مٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اسی گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، اسی گناہ پر اصرار کرتا رہتا ہے، وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی خیر کی بات اس کے دل میں اترتی نہیں ہے اور بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ آج ذرا سوچیں، ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا دل کس طرح ہے، ہمارا دل گناہ کرتے کرتے زنگ آلود ہو چکے ہیں، اس پر خیر کی باتیں اترتی نہیں ہیں، اس پر بھلائی کی باتیں اترتی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سن لو، تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، تمہارے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہا سارا بدن صحیح رہے گا، اگر وہ خراب رہا سارا بدن خراب رہے گا۔ سن لو، وہ دل ہے، اگر دل صحیح رہا، دل پاکیزہ رہا، دل منور رہا، دل اچھا رہا تو انسان کا بدن اچھا رہے گا، انسان کا بدن چست و چوبند رہے گا، انسان کا بدن صحیح و سالم رہے گا۔ مگر دل میں برائی ہے، دل میں گندگی ہے، دل میں گناہ کی ناپاکی ہے، دل میں ضلالت ہے، دل گناہ سے زنگ آلود ہو چکا ہے، تو خیر کی باتیں دل میں اترے گی نہیں ہے، تو انسان کا بدن گناہوں کی بوجھل کی وجہ سے وہ انسان کا بدن خراب رہے گا، تھکاوٹ سا رہے گا۔ میرے دوست بزرگوں، ہم اپنے دل کو ٹٹولیں، دل کو صاف کریں۔ یہ آنے والا سال یہ خرافات کی دعوت دیتا ہے، یہ آنے والا سال یہ بے حیائی کی دعوت دیتا ہے، یہ آنے والا سال یہ ناچ گانے کی دعوت دیتا ہے، یہ آنے والا سال یہ گناہ پر آمادہ کراتا ہے۔ نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنے گناہ، کون سے گناہ نہیں جو اس رات میں نہ ہوتے ہوں۔ آج دیکھیں 31 دسمبر ہے، آج رات کے 12 بجتے ہی اتنے خرافات ہوں گے، اتنے گناہ ہوں گے، اتنی نافرمانیاں ہوں گی، شراب نوشی کی جائے گی۔ اس وقت ایسے لوگ ہوں گے، ایسے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوں گی جو شراب کو کبھی منہ تک نہیں لگائے ہوں گے، مگر اس رات میں شراب کو منہ لگا دیں گے، شراب پی لیں گے، شراب نوشی کی جائے گی، عیاشی کے اڈے قائم ہوں گے، زنا کی جائے گی اور لڑکیوں کی عصمت دری کی جائے گی، لڑکیوں کی عزت کو پامال کیا جائے گا، ان کی عزت کو لوٹا جائے گا۔ ایسے خرافات ہوں گے، ایسے گناہ ہوں گے جسے زبان پر لانا گوارا نہیں کیا جاتا ہو، زبان پر لانا دشوار نہیں ہوتا ہے، ایسے گناہ ہوں گے۔ میرے دوست بزرگوں، اپنی بچیوں کو، اپنی لڑکیوں کو محفوظ رکھیں۔ آج ہم اپنی لڑکیوں کو، اپنی بچیوں کو کالج میں داخلہ کرا دیتے ہیں، وہ کالج جاتی ہیں، کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی ہیں ہم اس کا جائزہ نہیں لیتے، ہم اس کا دیکھ بھال نہیں کرتے، اس کا جائزہ نہیں لیتے، وہ کہاں جاتی ہے، کس کے ساتھ گھومتی ہے، ہم اس کو ٹٹولتے نہیں
نہیں ہیں، اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے، جبکہ ایک گارڈین کے طور پر، ایک پیرنٹس کے طور پر، ایک والدین اور ذمہ داری کے طور پر ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے ہم اپنے بچوں کی صحیح دیکھ بھال کریں، ہم اپنے بچوں کی پرورش صحیح ڈھنگ سے کریں، ہم اپنے بچوں کو کالج میں داخلہ دیتے ہیں، ہم دیکھیں میرا لڑکا، میری لڑکی، میرا بیٹا، میری بیٹی کہاں جاتی ہیں، اپنے دن کو، اپنے رات کو کس طرح صرف کرتے ہیں، کس طرح اپنے دن رات کو خرچ کرتے ہیں، دن رات کے اوقات کو گزارتے ہیں، اس کا جائزہ لیں۔ لیکن نہیں، ہم اپنے اولاد کو کالجز میں داخلہ کرا دیتے ہیں، ہمیں سمجھتے ہیں کہ وہ پڑھنے گئے ہیں، لیکن وہ پڑھنے کی آڑ میں کیا کرتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ جو رات ہے فحاشی کی دعوت دیتی ہے، ہم نئے سال مناتے ہیں اور نئے سال کا جشن مناتے ہیں، کیسی خوشی ہے، یہ کیسی خوشی ہے۔ زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ گر گئی، نادان یہ کہتا ہے نیا سال مبارک۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ ہماری زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ گر چکی ہے اور ہم کہتے ہیں نیا سال مبارک۔ کسی کی زندگی 60 سال کی ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی عمر بین 60 و 70، 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی۔ کوئی سنچری مار لے، 80 مار لے، وہ الگ بات ہے، مگر عام کی عمر 60-70 سال کے درمیان کی ہوگی۔ اب کسی کی عمر 70 سال ہے، 40 سال اس کی زندگی کے نکل گئی، اب خوشی منائے گا؟ 20 سال 30 سال اور باقی ہے، نئے سال پر خوشی منائے گا؟ بڑا بے وقوف ہے ویسا شخص۔ کسی کی عمر 70 سال ہے، اس کی زندگی کے 65 سال گزر چکے ہیں، 5 سال ہے موت کو، کس بات کی خوشی منا رہے ہو؟ نئے سال کی آمد پر کس بات کی خوشی منا رہے ہو؟ اس خوشی کی یہود و نصارہ کا طریقہ، یہ مغربیت کا طریقہ، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہم مسلمانوں میں رچ بس چکی ہے۔ اسی کے آڑ میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، اچھے اچھے دیندار گھر بھی برتھ ڈے مناتا ہے۔ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، خود کو بڑا اللہ والا کہتا ہے، خود کو بڑا نمازی کہتا ہے، خود کو حاجی کہتا ہے، بڑا نمازی پاک باز متقی کہتا ہے، مگر اپنی اولاد کا بچپن سے برتھ ڈے مناتا ہے تو اس کی ذہن میں مغربیت بچپن سے گھس آتا ہے، اس کے ذہن میں یہود و نصارہ کا طریقہ بچپن سے گھس آتا ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی وہی طرز انداز میں زندگی گزارتا ہے۔ کیسا برتھ ڈے؟ اس دن جنم ہو کے ہم نے کیا کوئی کار خیر کیا ہے؟ نہیں، بلکہ ہماری زندگی کے 1 سال کم ہوتے جاتے ہیں۔ ہم کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ کس بات کا مبارکباد دے رہے ہیں؟ یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمان گھر کا بچہ، نبی کا نام لیوا، نبی کے طرز انداز میں زندگی گزارنے والا، آج وہ غیروں کے طریقے کو اپنایا ہوا ہے، غیروں کی نقالی کرتا ہے۔ یہ بڑی دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہیپی اینیورسری مناتے ہیں، شادی کی سالگرہ۔ یہ اس طرح کی کوئی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ کیسی سالگرہ؟ جو شادی کی سالگرہ زندگی جب سے شادی ہوئی تھی، زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا تھا، ازدواجی زندگی شروع ہوئی تھی۔ ازدواجی زندگی میں تو نے بیوی کے کتنے حقوق ادا کیے، تو نے ماں کے کتنے حقوق ادا کیے، تو نے باپ کے کتنے حقوق ادا کیے، تو اپنے شوہر کے کتنے حقوق ادا کیے، اپنے ساس سسر کے کتنے حقوق ادا کیے، اپنے اولاد کے کتنے حقوق ادا کیے؟ اس حقوق کو ادا نہیں کیے تو کس بات کی خوشی ہے؟ اللہ کو کتنا راضی کیے؟ ہم نے تو اللہ کے حقوق کو بھی ادا نہیں کیا، تو خوشی کس بات کی منا رہے ہیں؟ ہمارا 1 سال گناہ میں گزر گیا، ہمارا 1 سال نمازیں چھوڑنے میں گزر گیا، ہمارا 1 سال قرآن کی تلاوت سے دوری میں گزر گیا، ہم کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ بلکہ تو ہمیں دکھ ہونا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے کہ میرا 1 سال موبائل میں فری فائر کھیلنے میں گزر گیا، میرا 1 سال موبائل کے چکر میں گزر گیا، میرا 1 سال کرکٹ کھیلنے میں گزر گیا، میرا 1 سال محلے میں سیر و تفریح کرنے میں گزر گیا، میرا 1 سال لہو لعب میں گزر گیا، میرا 1 سال دکانوں کے چکر کاٹنے میں گزر گیا۔ میں نے اللہ کو راضی کب کیا؟ میں نے اللہ کی عبادت کب کی؟ میں نے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکایا کب؟ میں نے اللہ کے سامنے رویا اور گڑ گڑایا کب ہے؟ بڑا اس چیز کا دکھ ہونا چاہیے، افسوس ہونی چاہیے۔ لیکن نہیں، میرا نوجوان، میرا بزرگ، میرا بھائی اپنے آپ کو بڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ میں نے موبائل میں بارڈر پر جنگ کیا ہے، میں نے اتنے موبائل کے ذریعے سے اتنے روپے انکم کیا ہے، میں نے کھیل کر اتنے میچ جیتا ہے، بڑا فخر کرتا ہے۔ مگر اللہ کو ناراض کر کے وہ مخلوق کو راضی کرتا ہے۔
اللہ کو ناراض کر کے وہ گھر والوں کو راضی کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لا طاعت لمخلوقی فی معاصیت الخالقی، اللہ کی ناراضگی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ جس بات سے اللہ ناراض ہوتا ہو، جس بات سے اللہ کے رسول ناراض ہوتا ہو، وہاں بھائی کی ماننا، وہاں ماں کی ماننا، وہاں باپ کی ماننا، وہاں بیوی کی ماننا، وہاں بیٹی کی ماننا، یہ جائز نہیں ہے۔ جس بیوی کے خاطر، جس ماں کے خاطر، جس باپ کے خاطر، جس بیٹے کے خاطر ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، یاد رکھیں کل قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بندہ ایک نیکی کے لیے تڑپ رہا ہوگا، ایک نیکی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوگا، میدان محشر کی چکر کاٹ رہا ہوگا، بیوی کے پاس جائے گا، بیوی پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ جس بیوی کے خاطر تو نے اپنے تن من دھن کو لٹا دیا، جس بیوی کے خاطر تو نے دن کا چین رات کو سکون کو لٹا دیا، جس بیوی کے خاطر تو نے اپنے سارے جمع پونجی کو لٹا دیا، وہ بیوی میدان محشر میں تجھے پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ اور جو ماں کے پاس جائے گا وہ ماں کی ممتا وہاں فیل مار جائے گی۔ جو ماں تجھے تڑپتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی تھی، جو ماں تجھے روتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ ماں میدان محشر میں تجھ سے چہرہ پھیر لے گی۔ جس باپ نے تیری خاطر پوری زندگی کو قربان کر دیا، جس باپ نے تیری خاطر اپنے عیش و آرام خوشیوں کو قربان کر دیا، اس باپ کے پاس جائے گا، وہ باپ تجھے نیکی دینے سے انکار کر دے گا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن بھاگے گا انسان اپنی بیوی سے، اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، سب سے بھاگے گا، کوئی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو میرے دوست بزرگوں، ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، اپنے اوقات کو کیسے گزارا؟ میں نے حدیث مبارکہ کی تلاوت کی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما من الناس، دو نعمتیں ایسی ہے جس میں بندہ دھوکہ کھایا ہوا ہے، دو نعمتیں اللہ نے ایسی دی ہے جس میں بندہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، الصحۃ والفراغہ، ایک صحت ہے، دوسری فراغت ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے، اس کو صحیح ڈھنگ سے لگائیں۔ صحت کی صحت دی ہے، ہم صحت کو کیا کرتے ہیں؟ کرکٹ کھیلنے میں لگاتے ہیں۔ ہم صحت کو کیا کرتے ہیں؟ سیر و تفریح میں لگاتے ہیں۔ ہم صحت کو کیا کرتے ہیں؟ ہم بزنس اور بیپار میں لگاتے ہیں۔ صحت لگانی ہے کار خیر میں لگائیں، صحت لگانی ہے اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدے سے بہتر ہے۔ آج ہم جوان ہیں، سجدہ کرنے پر قادر ہیں، سجدہ کر کے نماز پڑھیں، رکوع کرنے پر قادر ہیں، رکوع کر کے نماز پڑھیں، لیکن نہیں، ہم نماز کب پڑھیں گے؟ جب آنکھوں درد ہو جائے گا، پھر چوکی لے کے بیٹھ جائیں گے، پھر بیٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ اس وقت کیا؟ اس وقت تو خونخوار بھیڑیا بھی عاجز آ جاتا ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگاری، در جوانی توبہ کردن شے وے پرہیزگاری۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، ورنہ بڑھاپے میں تو خونخوار بھیڑیا بھی شکار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اپنی جوانی کو، اپنی صحت کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں لگائیں، نماز پڑھنے میں لگائیں، تہجد میں لگائیں، قرآن کی تلاوت میں لگائیں۔ نہیں، ہم اپنی صحت کو دنیاوی انکم میں، دنیاوی معیشت میں لگاتے ہیں، اس پر ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا والفراغہ، فارغ وقت، اس پر بھی ہم دھوکے میں ہیں۔ فارغ وقت ہم کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ندی میں کھڑے ہو کے بات کرنے میں، قبرستان کے سائیڈ میں کھڑے ہو کے بات کرنے میں، بازار میں، سیر و تفریح میں، موبائل میں، اور نہ جانے کہاں ہم فارغ وقت کو خرچ کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ نے وقت فراغت دیا ہے، اسے اللہ کی عبادت میں لگائیں، ذکر و اذکار میں لگائیں، تلاوت قرآن میں لگائیں۔ بندہ دکان دیا ہے، تجارت کر رہا ہے، گراہک نہیں ہے، دکان میں بیٹھے اللہ کی قرآن کی تلاوت کر لے، دکان میں بیٹھا استغفار پڑھ لے، دکان میں بیٹھا ذکر و اذکار کر لے۔ کیا بڑی بات ہے؟ پہاڑ ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں، مگر وہی بندے سے کرنے کو تیار نہیں، بندہ کیا کرتا ہے؟ موبائل میں مست و مگن ہے۔ لہٰذا اس معاملے اللہ کے نبی نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما من الناس، دو نعمتیں ایسی ہے کہ جس میں لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، ایک صحت، دوسرا فراغت۔ صحت کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، فراغت کو اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ تو میرے دوست بزرگ، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والا سال نیا سال ہے، اس میں ہمیں افسوس کرنا چاہیے
دکھ کرنا چاہیے کہ میری زندگی کا ایک سال گناہ میں گزر گیا، افسوس کرنی چاہیے، ایک سال اللہ کی نافرمانی میں گزر گیا، ایک سال گناہ کے دلدل میں گزر گیا، میں نے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ یاد رکھیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں ہم فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ مصیبتوں کو نازل کرتا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ پریشانیاں اور بیماریوں کو نازل کرتا ہے۔ لہٰذا ہم خود توبہ کریں، اللہ مصیبتوں کو ہٹا دے گا، پریشانیوں کو ہٹا دے گا، اور آئندہ جو آنے والا سال ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اے اللہ میرا گزرا ہوا سال گناہ میں گزر گیا، میں اس کے لیے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، روتا ہوں۔ اے اللہ آئندہ سال میرے لیے نیکی کرنے والا بنا دے، آئندہ سال میرے لیے خوشحال بنا دے، آنے والا سال میں تیری رضا والے عمل کروں، آنے والا سال میں تیری بندگی پر زندگی گزاروں، آنے والے سال میں تجھے راضی کرنے والا بن جاؤں۔ اس طرح اللہ سے دعا کرتے ہوئے پختہ عہد و ارادہ کریں، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ وہی عادت تھی بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، جو پہلے تھی گزرے ہوئے سال میں جیسے تھی اس سال میں بھی ویسے ہی ہے۔ حالات بدلتے نہیں، سال بدل جاتے ہیں مگر ہمارے حالات بدلتے نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا کریں، اللہ ہدایت دیتے نہیں، اللہ توفیق دیتے نہیں۔ یاد رکھیں اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کہتے ہیں میں اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود بدلنا نہ چاہے، جب میں خود ہدایت طلب نہیں کروں گا، میں خود بدلنا نہیں چاہوں گا۔ کوئی اللہ والا، کوئی تبلیغ والے، کوئی علماء، کوئی مفتی مفکر بدلنے والے نہیں ہیں، میں بدلنا چاہوں گا، اللہ ہم حالات کو درست کر دیں گے، اللہ ہدایت دے دیں گے۔ اللہ خود قرآن میں کہا ہے میں اس وقت تک نہیں بدلوں گا جب تک بندہ خود بدلنا نہ چاہے۔ لہٰذا ہم چاہتے نہیں، ہم کہتے کیا کریں، اللہ توفیق دیتے نہیں، اللہ ہدایت دیتے نہیں، کیا کریں گے؟ یہ ہماری غلط بیانی ہے، غلط سوچ ہے۔ جب ہم خود آگے بڑھیں گے تو اللہ ہدایت دے گا۔ کہیں رزق کے معاملے تو ایسا کہتے ہیں نہیں، رزق دینے والا اللہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ رزق اللہ دینے والا اللہ ہے، دکان کو کائے جائیں گے، دکان کائے کھولیں گے، کھیتی باڑی کائے کا، اللہ تو رزق دینے والا اللہ دے گا نا، وہاں کیا کرتے ہیں دکان کھولو نہیں، پھر میرا بیپار کیسے کے ہوگا، کھیت کو جاوانی پھر دھان کٹے کیسے کے۔ دنیا کے معاملے تو ہم بڑا لاجک استعمال کرتے ہیں مگر دین کے معاملے میں لاجک کو بھول جاتے ہیں، یہ بڑی بیوقوفی والی بات ہے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں جتنا وقت گزرنا تھا لاپرواہی میں کوتاہی میں گزر گیا، اس سے اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے یہ پختہ عہد کریں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ کون کون عہد کرتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا دیں، پختہ عہد کر کے مسجد میں بیٹھ کے عہد کر رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں گے اور 5 وقت نماز پڑھیں گے، مسجد کو آباد کریں گے، مسجد میں بیٹھ کے عہد کر رہے ہیں، گویا کہ اللہ کے سامنے عہد کر رہے ہیں۔ اسی لیے میرے دوست بزرگوں گناہوں سے توبہ کریں۔ حدیث میں آتے اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم گناہوں سے بچ جاؤ سب سے بڑے بزرگ بن جاؤ گے، گناہوں سے بچ جاؤ سب سے بڑے بزرگ بن جاؤ گے۔ اس لیے حساب ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، ایسا نہیں کہ ہمارا حساب کتاب ہو، اس سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ کہنے سننے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔